دو دوست تھے، انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور پہلے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، قریب قریب بستیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو اس لیے زیادہ راہ وہ اپنے گھر سے ہی لوگ لے کر جاتے تھے، یعنی کہ راستے کے اندر کھانے پینے کا انتظام وہ گھر سے کرتے تھے، اور جہاں ان کو بھوک لگتی وہاں کھا لیتے تھے۔ اور یہ اچھا طریقہ تھا، یہ اچھا طریقہ تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیز ہماری عادت بن جائے کہ ہم ہوٹلوں کے کھانوں سے پرہیز کریں اور ہم بازاروں کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس کی وجہ سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بازار کی چیزیں کھانے سے انسان کی جو دماغ کی روشنی ہوتی ہے، دل کا جو نور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی سنائیں گے۔ تو سر فہرست میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کھانا لے کر اپنے گھر سے نکلے، تو راستے کے اندر بھوک لگ گئی، لامحالہ انسان ہے، بھوک لگتی ہے۔ کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے، تو ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرا جو ساتھی تھا اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور انہوں نے اپنا دسترخوان بچھایا، کھانا کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مسافر وہاں آ پہنچا اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی صلاح ماری کہ آپ بھی کھانا کھا لیں۔ بہرحال ان کے وہ پوچھنے پر اور صلاح مارنے پر وہ بھی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے بھی کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ یار ان لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرا کوئی قرض تو نہیں تھا ان کے اوپر، اگر یہ مجھے کھانا نہ کھلاتے تو میں ان کا کیا کر لیتا۔ تو جس طرح انہوں نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے اور ان لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور اس کھانے کی وجہ سے میرے اندر طاقت آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سفر آسان ہو گیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو ان کو دوں۔ تو اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے 8 درہم نکال کر ان کو پکڑا دی۔ جب 8 درہم نکال کر ان کو پکڑائے تو اب ان 8 درہم کے تقسیم پر ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں 5 اس نے رکھ لیے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں 3 اس کو دے دیے، لیکن وہ 3 درہم لینے پر خوش نہیں تھا، تیار نہیں ہوا، اور اختلاف ہو گیا۔ وہ اپنے دلائل دے رہا تھا کہ اس نے تو 8 روپے دیے ہمیں، اس نے کوئی معاوضہ تھوڑا دیا ہے، تو 4 آپ رکھ لیں، 4 مجھے دے دیں، 4 کرتے ہیں، آپ 5 کیوں رکھتے ہیں اور مجھے 3 کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ بھئی میری 5 روٹیاں تھیں تو مجھے 5 ملنے چاہیے۔ اس کی اپنی دلیل تھی کہ 3 روٹیاں آپ کی تھیں، 5 میری تھیں، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 روپے کا حقدار میں ہوں اور 3 کا حقدار آپ ہیں، تو آپ 3 لے لیں اور مجھے 5، میرے پاس 5 رہنے دیں۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تقسیم غلط ہے۔ اس نے دونوں کو 8 دیے، 4 آپ رکھیں، 4 مجھے دیں۔ لیکن اس مسئلے کا حل نہ ہوا، اور یہ جب ان کا تھوڑا سا اور جھگڑا بڑھا، اختلاف بڑھا، تو یہ اپنا فیصلہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر چلے گئے، اور مشکل کشا بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے اس وقت کسی نے کہہ دیا ہوگا، مشکل کشا۔
مشکل کشا کے جو مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا تھا نا، جو کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، اس کو حل فرما دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت تو یہ کہنا بالکل آسان تھا اور صحیح تھا کہ یہ جو مشکل مسئلہ تھا یہ اس کو حل فرما دیا۔ لیکن وہاں سے پھر یہ لفظ نکل گیا اور پھر نکلتے نکلتے آج ایک نعرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی بغیر اسباب کے اگر کوئی مشکل کشا ہے تو یہ لفظ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہی بولا جا سکتا ہے۔ باقی ہاں اسباب کے درجے کے اندر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسا یعنی کہ دنیاوی کام کر دیتا ہے، اس کو بھی آپ یعنی کہ لغوی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری مشکل کو حل کر دیا ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے تو مولا علی مسکرائے۔ کبھی آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کی 5 ہیں وہ 5 رکھ لے، جس کی 3 ہے وہ 3 رکھ لے۔ تو سیدنا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ آپ کو 3 دینے پر راضی ہے تو آپ کو لے لینے چاہیے۔ یہ اگر یہ آپ 3 کے حقدار نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ 3 درہم دیتے ہیں اور خوشی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کو لے لینے چاہیے۔ ان کہ جی وہ کیسے؟ آپ مجھے سمجھا دیں، میں 3 لے لوں گا۔ میں کہ آپ کے 3 بھی نہیں بنتے، آپ کے 3 نہیں بنتے۔ اگر آپ نے فیصلہ کروانا ہے اور صحیح بات آپ نے یعنی کہ اصول کے مطابق پوچھنی ہے تو آپ 3 کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر وہ خوشی سے دیتے ہیں تو آپ قبول کر لیں۔ فرمایا کہ آج مجھے سمجھائیں، جتنے میرے بنیں گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب دیکھو سیدنا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی کالج میں پڑھا تھا، کون سی یونیورسٹی کے اندر پڑھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا، کیسے فقاہت عطا فرمائی تھی، کتنے بڑے ریاضی دان تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 8 روپے ہیں اور آپ کی روٹیاں بھی 8 ہیں، لیکن 4 نہیں ہیں، اس کی 5 ہیں، آپ کی 3 ہے۔ تو اب اس 8 روپے کو یہ 8 روٹیاں ہیں اور 8 روٹیاں 3 لوگوں نے کھائی ہیں۔ 8 روٹیاں آپ کی 8 تھیں، 5 اس آدمی کی تھیں اور 3 آپ کی تھیں، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ 2 تو آپ خود ہی تھے، ایک مسافر آ گیا تھا۔ اب 8 کو اگر 3 پر تقسیم کیا جائے تو وہ پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو لا محالہ اس کو توڑا جائے گا۔ 8 کو توڑا جائے گا، اس کے حصے کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم ہر روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں، ہر بندے نے ایک روٹی کے 1 حصہ کھایا ہے، 1 روٹی 3 بندوں نے کھائی ہے، تو ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، 3 ٹکڑے کرتے ہیں، اس طریقے سے 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بن جائیں گے۔ اب یہ تقسیم ہو جائے گا 8 پر، 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ اب جب ہم نے اس کو 8 روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور حصے بنائے تو وہ بنے 24۔ اب 24 کو جب ہم 3 پر تقسیم کریں گے تو وہ 8 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو آپ کی روٹیاں تھی 3، آپ کی 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9 اور اس کی روٹیاں تھی 5 اور 5 روٹیوں کے حصے بنے 15 بنتے ہیں نا، 15 اور 9 24۔ آپ کے روٹی کے حصے بن گئے 9، ان کے بن گئے 15 اور آپ لوگوں نے کھائے ہیں 8۔ تو 1 حصہ اس نے آپ کا کھایا ہے اور 7 حصے اس کے کھائے ہیں۔ آپ نے جو ہے آپ کے کل 9 حصے تھے، 9 ٹکڑے تھے، اس میں سے 8 تو آپ نے خود ہی کھا لیے،
8 آپ نے خود ہی کھا لیے اور 1 ٹکڑا بچتا ہے، اور اس نے 8 کھا لیے اپنے اور 7 اس کے بچتے ہیں، تو 1 اس نے مسافر نے آپ کا کھایا ہے اور 7 اس کے کھائے ہیں، تو اس لحاظ سے 7 درہم اس کے بنتے ہیں اور 1 آپ کا بنتا ہے۔ لو یہ آپ اپنا 1 لے جاؤ۔ تو کتنا مشکل مسئلہ تھا، اور کیسا یعنی کہ اس کے اندر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن سیدنا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقاہت اور وہ علم اور وہ صلاحیت جو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور آپ کے مجلس کے اندر بیٹھ کر حاصل کیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کے اندر اس مسئلے کو حل فرمایا اور دلیل کے ساتھ فرمایا، اور اس طریقے سے دونوں فریق راضی ہو گئے۔ وہ 1 روپیہ لے کے چلا گیا اور وہ اپنے 7 روپے لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقاہت نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے، ذہانت نصیب فرمائے، اور سیدنا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔